جی جنرل صاحب، مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کیا آبجیکٹو تھا ایک سمپل، اور ایران کیا کرنے میں کامیاب رہا اور کہاں پر اسے اور زیادہ ظاہر ہے کہ نقصان تو بہت بڑا ہوا ہے. آیت اللہ خامنائی کا اس طرح سے جس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اپنی جگہ ظاہر ہے شہادت کی موت ملی، لیکن پھر بھی پہلے ہی حلے میں جس طرح سے ہوا، تو کیا ایک جانب اتنی ریزیلینس کہ ہار ماننے کو تیار نہیں، اور دوسری جانب اندر اتنی انفلٹریشن سے زیادہ میں انفیسٹیشن کہوں گا، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی تھینک یو ویری مچ اشفاق صاحب فار ہیونگ می، اور میرا سینیٹر صاحب کو اور احمد کو بہت سلام. دیکھیں یہ دو تین چیزیں ہیں. ایک تو امریکہ نے جو علی خامنائی کو ٹیک آؤٹ کیا، وہ ان کو آف کورس ہی واز دا سینٹر آف گریوٹی پورے سسٹم کا، کیونکہ ایران کو جو باقی ملکوں سے یا جو پہلے بھی رجیم چینج کے بھی کئی آپریشن ہوئے، کہاں ملٹری انیلیشن ہوئی، مختلف اپلیکیشنز ہوتی رہی ہیں ملٹری، پولیٹیکل، اسٹریٹجک لیول پہ، لیکن ایران کو ہمیشہ سب نے کمنٹری کر کے یہی کہا اور سب نے یہی انالائز کیا کہ یہ ذرا ڈفرنٹ سوسائٹی ہے، اور دس واز دا ٹائم. تو ان کا یہ جو آئیڈیالوجیکل لیڈر کو ٹیک آؤٹ کرنے کا مطلب ہے ان کا ملٹری سسٹم کولیپس ہو جائے، ان کا پولیٹیکل سسٹم کولیپس ہو جائے، اور موسٹ امپورٹنٹلی دی آئیڈیالوجیکل سسٹم کولیپس ہو جائے. تو یہاں پہ ابھی امتحان شروع ہوتا ہے ایرانین سوسائٹی کا کہ وہ اپنے ملٹری، پولیٹیکل اور آئیڈیالوجیکل تینوں سسٹمز کو کس طرح، کس اسٹریٹجک کنسٹرکٹ کے ساتھ آگے چل کے اس کو ایگزیکیوٹ، نہ صرف سیو کرتے بلکہ ایگزیکیوٹ کر کے اپنا جو سروائیول ہے اور اس اتنے بڑے ایپلیکیشن کے بعد اپنے آپ کو کیسے سنبھالتے ہیں. جو ابھی عفنان صاحب بھی بات کر رہے تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. دیکھیں ایران کا کانٹیکسٹ میں انہوں نے ایکسٹرنل جو بھی ان کی پالیسی رہی ہے، $30 بلین ہیوج بجٹ، تقریباً $30 بلین کے ارد گرد ہوور کرتا ہے ان کا بجٹ، لیکن اس کے مطابق ایسی ڈیفینسو جو اپنی ان کی اسٹریٹجی تھی وہ تھوڑی سی ویک لگی، کہ وہ صرف ایک ہی ڈومین میں جو میجر ڈومین ہے اس میں ابھی آپ کو پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باقی انٹیلیجنس فیلیئرز سامنے نظر آ رہے ہیں، ملٹری فیلیئرز نظر آ رہے ہیں، ایئر ڈیفنس ایگزسٹ ہی نہیں کر پا رہی، اور اس نے پھر سٹریسز کریٹ کیے. تو وہ جو تینوں سسٹمز کو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، پولیٹیکل، ملٹری اینڈ آئیڈیالوجیکل، ان تینوں کو ابھی تک خطرہ لاحق ہے. یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے، ایوالونگ سچویشن ہے، کیونکہ امریکن جو اپلیکیشن ہے نا جی، یہ بڑی زبردست، اس کے ایک تو مقاصد ہیں ڈائریکٹلی ایران کے خلاف، پھر دوسرا ری شیپ کر رہا ہے پورے مڈل ایسٹ. ایسا ہی ہے وہ مڈل ایسٹ جس کو پہلے انہوں نے ایران سے ڈرائی رکھا، پھر سیسا کی جو بیٹلز ہوتی رہی، آپ 80s سے اگر چلیں، عراق، آپ نے عراق کو سپورٹ کیا ایران کے خلاف، پھر آپ عراق کے ساتھ لڑائی شروع کر دی اور ایران کو بالکل چھوڑ دیا. اگر وہ نیوکلیئر یا پاورفل ہو رہا تھا اس پیریڈ میں کسی نے ایران کو نہیں پوچھا. پھر مڈل ایسٹ کو آپ نے ڈرایا ایران سے، عرب ورلڈ کو ڈسٹریبیوٹ کیا. پھر جب وہ اس سے تھوڑا سا نکلنے لگے اوور پیریڈ آف ٹائم، ابھی پچھلے 2 سال میں ہم دیکھ رہے تھے کہ سعودی عربیہ، قطر، ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ایران اور یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی، تو اچانک یہ والی وار، اور اس کے بعد وی آر گوئنگ ٹو سی اے نیو مڈل ایسٹ. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہیں. تو ابھی ایوالونگ سچویشن ہے. ملٹری ڈومین میں ان کا جو رسپانس جا رہا ہے کتنا دور تک جاتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ، اسمٹری بہت زیادہ ہے، لیکن نیا مڈ جی اسمٹری بہت زیادہ ہے. اب وہ دیٹ ول ڈکٹیٹ کہ یہ کس طرف لے کے جاتے ہیں، بٹ دیر آر سیریس چیلنجز ٹو کمپلیٹ اسٹریٹجک کنسٹرکٹ آف ایران. جی ٹھیک ہے.